غرباء 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحيي من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العدى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تمام قسم کی تعریفات بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا وصلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام احکم الحاکمین ملک الاملاک ہے. اس کی جتنی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بیان کی جائے وہ کم ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم میں، یعنی بہترین ڈھانچے میں پیدا فرما کر کے عقل و شعور، ادراک و فہم والی نعمت یعنی عقل سے نوازا، اور ہماری رہنمائی ایمان کی طرف کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا: بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ رب العالمین تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی ایمان کی طرف کی. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا بندوبست فرمایا، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. محترم سامعین و سامعات، ہمارا مذہب، ہمارا دین یعنی اسلام، اگر ہم اس کی تعلیمات، اس کے احکامات کو منقسم کرنا چاہیں، تقسیم کرنا چاہے، تو یہ 4 شعبوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. سب سے پہلے عقائد، توحید، عقیدہ،
کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، ہم اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں تنہا ہونے کے اقراری ہوں۔ دوسرا عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ۔ تیسرا معاملات یعنی خرید و فروخت وغیرہ۔ اور چوتھا اخلاق و آداب، اوصاف حمیدہ یا اوصاف رذیلہ سے اجتناب اور اوصاف حمیدہ سے کو اپنانا۔ آج ہم اخلاق و آداب پر گفتگو کریں گے، اور اخلاق و آداب میں بھی ہم اس صفت پر گفتگو کریں گے جو صفت اللہ رب العالمین کی، جو صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صفت فرشتوں کی اور جو صفت تمام مومنوں کی۔ اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہمارے درمیان سے بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ آج ہم نے اپنے درمیان سے اس صفت کا جنازہ اٹھا دیا۔ اب وہ صفت کون سی ہے؟ حیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت حیا کو اسلام کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت قرار دیا۔ کیا فرمایا؟ ان لکل دین خلق، کہ ہر دین کی، ہر ملت کی، ہر مذہب کی ایک کچھ نمایاں صفات ہوتی ہے۔ ایک صفت ایسی ہوتی ہے جو اس میں نمایاں ہوتی ہے، بدرجہ اتم اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ یہودیوں کی ہٹ درمی مشہور، عربوں کی سخاوت جیسے مشہور ہے، صوفیوں کا مراقبہ جیسے مشہور ہے، ویسے ہی ہر دین، ہر مذہب، ہر ملت کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ایسی ہوتی ہے جس سے وہ قوم، وہ مذہب پہچانی جاتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَا، کہ اسلام کی سب سے بہترین صفت، ایسی صفت جو اسلام کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، وہ صفت کون سی ہے؟ حیا، شرم، لجہ۔ اور ایک روایت کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت حیا کو مکمل دین قرار دیا، کہ یہ صفت حیا مطلب گویا مکمل دین کا ہونا ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر صفت حیا پائی جاتی ہے، کسی کے اندر شرم پائی جاتی ہے، گویا اس کے اندر مکمل دین۔ قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور حیا کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، حیا کے بارے میں ذکر چل رہا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حیا بھی دین میں سے ہے؟ کیا حیا کا تعلق بھی دین سے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دین کلو، الحیا وہ دین کلو، یہ حیا تو مکمل دین ہے۔ حیا کی موجودگی گویا پورے دین کی موجودگی ہے۔ اور ایک روایت میں تو حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے خود مسنونہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زائد، یا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 60 سے زائد شعبے ہیں۔ فأفضلها قول لا الہ الا اللہ، تو ان تمام شعبوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مرتبے کا جو شعبہ کوئی حصہ ہو سکتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا ہے، یعنی توحید کو تسلیم کرنا، کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کریں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں۔ اور پھر فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَدَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ہلکا، سب سے کم تر درجہ کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، ایسی چیزوں کو ہٹا دینا راستے سے جس سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچ جائے۔ پھر فرمایا حیا شعبۃ من الایمان، اور حیا کیا ہے؟ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور بلکہ اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے، کسی کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے، تو وہ یہ یقین کر لے، وہ یہ جان لے کہ اس کے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا والایمان قرنا جميعا،
یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، اگر ایک اٹھا لیا جائے مطلب ایک ختم ہو جائے، رُفِعَ الْآخَرُ تو دوسرا بھی ختم ہو جائے۔ یعنی اگر کسی کے اندر حیا ہے تو اس کے اندر ایمان بھی ہے، اور اگر حیا نہیں ہے تو ایمان کا خاتمہ، اور اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو حیا کا خاتمہ۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں حیا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حیا کا ہونا کتنا ضروری ہے، حیا کی اہمیت کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دلوں کے اندر، اپنی آنکھوں کے اندر شرم و حیا پیدا کریں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کی جب اتنی اہمیت ہے تو حیا کی تعریف کیا ہے؟ حیا کسے کہتے ہیں؟ تو ریاض الصالحین میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحیا ہوا خلق یبعث علی ترک الکبیر، حیا ایک ایسی صفت ہے، ایسی خوبی ہے جو انسان کو بری چیزوں کے چھوڑنے پر ابھارتی ہے۔ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ، اور حیا ایسی چیز ہے جو حق والے کی حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی حق والے کی حق کی ادائیگی نہ کریں تو حیا ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم اس کے حق کو مکمل طور پر ادا کریں۔ اگر ہم کوئی برا کام اجتناب کرتے، برے کام کو انجام دیتے ہیں تو ہمیں حیا اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم اس عمل سے اجتناب کریں۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ حیا ایسی خوبی ہے، حیا ایسی صفت ہے جو نیکی کے کاموں پر ابھارے اور برے کاموں سے اجتناب کرنے پر ابھارے، اس سے دوری اختیار کرنے پر ابھارے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حیا کو اپنائیں۔ اور حیا کی قسمیں کتنی ہیں؟ حیا کی 2 قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر حیا کی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک فطرتی حیا، ایسی حیا جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے سطر کو چھپانا، کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے سطر کو کھلا رکھ کر کے گھومے، کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی شرمگاہ کو کھول دے۔ تو یہ کون سی حیا ہے؟ فطرتی حیا۔ قدرتی طور پر یہ ہر شخص کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب اس درخت سے دور رہنے کا حکم دیا گیا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا، اور جب شیطان نے ان کی طرف وسوسہ کیا، ان کو اس بات پر ابھارا کہ اس درخت کی طرف چلے جاؤ، اس درخت کا پھل کھا لو، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جب یہ غلطی سرزد ہو گئی تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی، تو فوراً وہ درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ جس بنیاد پر فطرتی حیا، کہ ان کے اندر ودیعت کر دی گئی تھی، وہ حیا ان کے اندر پہلے سے فطرتی طور پر پائی جاتی تھی، اسی لیے یہی حیا آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کہ جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ کنواری لڑکی کی شادی نہ کرائی جائے، اس کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی اجازت کیسے ہوگی، کیونکہ وہ شرماتی ہے، وہ ایسے ڈائریکٹ جواب تو نہیں دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تسکت، کہ وہ خاموش رہے، یہی اس کی رضامندی ہے۔ تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ فطرتی حیا، قدرتی طور پر یہ حیا ان میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری حیا کون سی ہے؟ ایمانی حیا، ایسی حیا جو انسان کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے روک دے، اللہ رب العالمین کے اختیار سے روک دے، گناہوں سے روک دے۔ اور اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس حیا کو ہم اپنے دلوں میں پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ ہم یہ تصور کریں، اپنے دل میں یہ خیال بٹھائے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، ہمارے اقوال کو سن رہا ہے، ہمارے ہر حرکات و سکنات کو اس کا علم ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ رب العالمین تم پر نگراں ہے، وہ تمہارے اوپر نگراں ہے، تمہارے ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون،
اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے جو تم عمل انجام دیتے ہو. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ رب العالمین باخبر ہے جو تم اعمال انجام دیتے ہو. اور حتیٰ کہ ہمارے اعمال و اقوال سے بلکہ جو آنکھیں خیانت کرتی ہیں, جو دلوں کے اندر راز دفن ہے ہمارے, اس سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ اللہ رب العالمین تو آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے, آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے, اور ان چیزوں کو جانتا ہے جو دل چھپاتے ہیں. تو یہ تصور آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. آج یہ تصور ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے. اسی وجہ سے آج ہمارے اندر ایمانی حیا ختم ہو چکی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خیال دیا تھا کہ جب کوئی برائی ہو تو تمہارے دل میں یہ خدشہ پیدا ہونا چاہیے کہ یہ برا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ تم میں سے جب کوئی شخص منکر کام دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ, اگر وہ اس بات پہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ ہاتھ سے اس منکر کام کو روکے, فبلسانہ, تو وہ زبان سے اس کو روکے, زبان سے منع کرے کہ دیکھو یہ برا کام ہے. فإن لم يستطع, اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا, فبقلبہ, تو وذلک اضعف الایمان, لہذا اس کو چاہیے کہ وہ دل میں اس برے کام کو برا جانے. یہ خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا تھا. وذالک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ. لیکن آج ہم برے کو برا ہی نہیں سمجھتے, کہ اسی وجہ سے آج ہمارے دلوں سے ایمانی حیا ختم ہو چکی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایمانی حیا کو پیدا کریں, تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچے, اللہ رب العالمین کے عصیان سے بچے. اسی طرح جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ حیا ایسی چیز ہے, ایسی خوبی, ایسی صفت ہے جو انسان کو نیک اعمال پر ابھارتی ہے, برے کاموں سے اجتناب کرنے پر ابھارتی ہے. اسی طرح حیا کے اور بھی بہت سے فوائد. حیا کیا ہے؟ جب کسی شخص کے اندر حیا پائی جاتی ہے تو اس کے پاس بھلائی آتی ہے, ہمیشہ وہ نیک اعمال انجام ہی دے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, راوی حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الحیاء لا یأتی الا بخیر, کہ حیا کیا لے کر آتی ہے؟ اچھائی لے کر آتی ہے, بھلائی لے کر آتی ہے. اگر کسی کے اندر حیا ہے تو وہ بھلا کام کرے گا, اور اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے اس کے برعکس, تو کون سے عمل انجام دے گا؟ برے عمل انجام. تو حیا کیا ہے؟ الحیاء لا یأتی الا بخیر, حیا اچھے اعمال انجام دینے پر ابھارتی ہے, حیا سے اچھے کام آتے ہیں. اسی طرح حیا جس چیز کے اندر ہوتی ہے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے, وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے, لوگوں میں نمایاں ہو جاتی ہے. اور جس چیز کے اندر بے حیائی ہو, فحش ہو, وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے. فرمایا الحیاء ما کان فی شیء الا زانہ, کہ حیا جس چیز کے اندر بھی ہو الا زانہ, وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے, بلند ہو جاتی ہے. والفحش ولا کان الفحش فی شیء الا شانہ, اور بے حیائی جس کے اندر ہو, فحاشی جس چیز کے اندر ہو, چاہے وہ چیز ہو یا کوئی انسان ہو, جس چیز کے اندر کسی انسان کے اندر بے حیائی پائی جائے گی الا شانہ, تو وہ بے حیائی اس کو نیچے گرا دے گی, اس کو بدصورت بنا دے گی. اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے اپنانے سے اللہ رب العالمین کی محبت آتی ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے کسی انسان کی کامیابی کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس کو محبت کرنے لگے, اللہ رب العالمین ایسے شخص کو چاہنے لگے. عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبد القیس, ان فیک لخلتین وفی روایت لخلقین یحبہم اللہ, کہ عبد القیس تمہارے اندر دو صفتیں, دو عادتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تجھ کو چاہتا ہے. عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ خوش پوچھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دو صفتیں کون سی ہیں, وہ دو عادتیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحلم, بردباری, کہ جب کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو تم فوراً آپے سے باہر نہیں ہو جاتے ہو, فوراً غصے میں نہیں آ جاتے ہو, تم بردبار ہو, فوراً تم غصے میں مشتعل نہیں ہو جاتے ہو. اور دوسری الحیا, کہ حیا تمہارے اندر ہے,
تم اللہ رب العالمین سے شرم کھاتے ہو، اور یہی شرم ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور آج ہم اتنے بے حیا ہو چکے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی گناہ انجام دیتے ہیں تو نہ ہی ہمیں اللہ رب العالمین سے شرم اور نہ ہی لوگوں سے شرم۔ چلو اللہ رب العالمین تو ہمیں ظاہری طور پر نہیں دیکھ رہے، یعنی ہمارے دل میں ایسا تصور نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جیسے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ویسا اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ رب العالمین تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو یا نہ ہو۔ لیکن ظاہری طور پر تو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں لوگوں سے بھی شرم ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں لوگوں سے بھی شرم نہیں آتی کہ لوگ میرے بارے میں گفتگو کریں گے، میرے مطابق مغریہ کریں گے کہ تو یہ دیکھو فلاں شخص کتنا گناہ کر رہا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے اتنی شرم و حیا ختم ہو چکی ہے کہ اگر ہمارے گھر کی عورتیں بے حیائی کا مظاہرہ کریں، بے پردہ ہو کر گلی کوچوں میں گھومیں، غیر محرم مردوں سے گپ شپ کرتی رہیں، تو ہمیں ذرہ برابر بھی حیا نہیں آتی۔ ہمارے دلوں سے گہرا ختم ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے دلوں سے حیا ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر سے شرم ختم ہو جائے، فاصنع ما شئت، کوئی روک ٹوک نہیں ہے تمہیں، تم چاہے اچھا کام کرو، برا کام کرو، زنا کرو، جو چاہے کرنا ہے کرو، کوئی تمہیں روک ٹوک نہیں ہے، فاصنع ما شئت، جو چاہے تم کرو، کیونکہ تمہارے اندر سے وہ صفت ختم ہو چکی ہے جو تمہیں گناہوں سے روکنے والی تھی، جو تمہیں نیکی پر ابھارنے والی تھی، وہ حیا، وہ صفت تمہارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر فطرتی حیا کے ساتھ ساتھ ایمانی حیا بھی پیدا کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ رب العالمین کی، کہ اللہ رب العالمین بھی حیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ رب العالمین کو حق بات کہنے سے، حق بات کے نازل کرنے میں شرم نہیں آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی ستیر یحب الحیا والستر، کہ اللہ رب العالمین ستر کو پسند کرتا ہے، ستیر ہے وہ، اللہ رب العالمین حیی ہے، حیا ہے والا ہے، یحب الحیا والستر، وہ پردہ پوشی کو، ستر کو پسند کرتا ہے، حیا کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو اسے چاہیے وہ پردہ پوشی کر لے، مطلب کہ وہ لوگوں کے سامنے کھلے عام غسل نہ کرے، بلکہ چھپ کر کے تنہا علیحدے میں جہاں پہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے ایسے گوشے میں جا کر کے غسل کرے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ان اللہ حیی کریم، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ حیا والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے، اللہ رب العالمین کرم والا ہے، اللہ رب العالمین کریم ہے۔ اللہ رب العالمین کو کس بات پہ شرم آتی ہے؟ یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ رب العالمین کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ جب بندہ اس کے طرف ہاتھ کو دراز کرے، اپنی حاجتوں کو پیش کرے، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کو پیش کرے، تو اللہ رب العالمین کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ وہ خائب و خاسر اس ہاتھ کو خالی لوٹا دے، ناکام اس ہاتھ کو لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین کو اس بات پہ شرم آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے حیا کریں، ہمارے اندر بھی وہ حیا ہو، اور ہم اللہ رب العالمین سے اس بات پر حیا کریں کہ جب ہم نافرمانی کریں تو ہمارے دل میں خیال ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح یہ صفت کس کی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الابراء فی خدر النقاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کونے میں بیٹھنے والی ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کرنے والے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے فرمایا خلق الملائکۃ الکرام والحیا وسنت کل الانبیاء، کہ یہ حیا کس کی صفت ہے؟ نیک بزرگ فرشتوں کی صفت ہے، انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے۔ والحیاء احمد کان کالعذراء فی صدر النقاء، اور یہ حیا احمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اور یہ ایسی صفت ہے کہ ایک کنواری لڑکی کے اندر پائے جانے والی صفت سے بھی زیادہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی حیا ہے، ہم بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچے، اس سے اجتناب کرے، اللہ گناہوں سے بچے۔
لیکن ہمارے اندر سے وہ حیا ہی ختم ہو چکی ہے، تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو گناہوں میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں تو حیا کی دور کی بات توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا استغفار کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور آپ کی کنڈیشن، آپ کی حالت کیا تھی کہ آپ کا کپڑا رانوں سے یا پنڈلیوں سے ہٹا ہوا تھا۔ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے گفتگو کی، اتنے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے بھی گھر میں آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دی، لیکن آپ نے اپنی حالت میں تبدیلی نہیں کی۔ اتنے میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے پھر اجازت طلب کی گھر میں آنے کی، آپ نے ان کو اجازت دی، لیکن آپ سنبھل کر بیٹھ گئے، اپنی حالت کو درست کر لیا، اپنے کپڑے کو اپنی پنڈلیوں پر اور رانوں پر ڈال لیا۔ جب تینوں گفتگو کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا ابو بکر آئے، آپ کی حالت میں تبدیلی نہیں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ کی حالت میں تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے اپنی حالت کو درست کر لیا، اپنی ران کو، اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، ارے میں اس آدمی سے شرم و حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں آخری ٹکڑا، اور آخری ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے ساتھ ساتھ ہمیں فرشتوں کی حیا کے بارے میں پتہ چلا کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتوں کی صفت ہے کہ فرشتے بھی حیا کرنے والے۔ اور اسی طرح ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیا کے بارے میں پتہ چلا، خاص کر کے اس کے بارے میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باحیا انسان تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا ہے۔ اور اگر ہم صحابیات، جو آج کل بے حیائی کا سب سے بڑا مظہر، کون؟ عورتیں، جنہوں نے اپنی اس تعلیمات کو، جن تعلیمات کی بنیاد پر انہیں عزت ملی تھی، انہیں کچھ وقار ملا تھا، آج اسی چیز کو انہوں نے پامال کر دیا۔ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار پر آپ صرف ہلکی سی نظر دوڑائیں، خاص طور پر عورتوں کو چاہیے کہ آپ دیکھیں صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وتیرہ کیا طریقہ تھا، ان کے اندر حیا کس مقام پر پائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جر ثوبه خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بطور تکبر اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی موجود تھی، فرمایا فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، تو عورتیں اپنی چادروں کی کناروں کا کیا کریں گی، ان کا کیا عمل ہوگا اس سلسلے میں، کیا وہ بھی اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے اوپر لٹکائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلقین شبرن، وہ ایک بارش لٹکا لے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اذن تکشف اقدامہن، تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے، ان کے پیر نمایاں ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرخینا ذراعا ولا یزدنا، تو وہ ایک ہاتھ لٹکا لے، اب اس پر زیادہ نہ کرے۔ تو دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو یہ بات گوارا نہ تھی، یہ بات قابل برداشت نہ تھی کہ ان کے پیر کھل جائے۔ اور آج کی عورتوں کو پیر کو پنڈلیاں کھل جاتی، سینے پہ اوڑھنی نہیں، بے پردہ ہو کر کے اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے۔ تو دیکھیے صحابیات کا کیا عمل تھا کہ وہ اپنے پیر کو بھی کھلا رکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کان الرکبان یمرون بنا، کہ سوار ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، اور نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کس حالت میں تھے؟ محرمات، ہم حالت احرام میں تھے۔
سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، کہ جب کوئی شخص ہمارے سامنے سے گزرتا تھا، کوئی غیر محرم مرد ہمارے سامنے سے گزرتا تھا، تو ہم اپنے چہروں کے آگے سے اپنی اوڑھنی کو، اپنی چادروں کو لٹکا لیا کرتی تھی. فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا، جب وہ ہمارے پاس گزر جاتے تھے پھر ہم اپنے چہروں کو کھول لیا کرتے تھے. تو دیکھیے مقدس مقامات پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کری کہ مقدس مقامات پر بھی عورتیں اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ غیر محرم مرد ان کے چہرے کو دیکھ لیں، ان کے چہرے کھلے رہیں. آج عام مقامات پر، عام حالات میں، بازاروں، پارکوں اور دوسری جگہوں میں عورتیں بے پردہ ہو کر کے کھلی گھومتی رہتی ہیں، بے حیائی کا مظاہرہ کرتی پھرتی رہتی ہیں. تو ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ صحابیات کے اس عمل سے سبق لے، صحابیات کے اس عمل سے سیکھ لے کہ وہ بے پردہ نہ ہو، بے حیا نہ بنے، بلکہ ان کے اندر تو بدرجہ اولا حیا پائی جانی چاہیے، کیونکہ حیا تو عورت کا ایک زیور ہوا کرتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ان کے اندر تو ایمانی حیا بدرجہ اتم موجود ہو. اسی طرح عطا بن ابی رباح جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، تو ابن عباس نے ان سے کیا فرمایا، کیا تمہیں ایک جنتی عورت کو دیکھنا ہے؟ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ تو کون شخص نہیں چاہے گا کہ وہ جنتی عورت کو دیکھے؟ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو کہ ایک تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے دکھلائیے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو ایک کالی عورت جا رہی ہے وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی. یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمانا کالی عورت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی تنقید کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ علامت بتلانا چاہ رہے تھے. اگر ہم کوئی شخص اسی نام سے معروف ہے، جیسے کہ راوی حدیث کے اندر ایک عامش ہے، وہ اسی سے مشہور ہے، حالانکہ ان کا اصل نام سلیمان ہے، لیکن راوی حدیث جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدثنا العامش، کیونکہ وہ اسی نام سے مشہور ہے. اسی طرح آرج کے معنی لنگڑا، تو وہ تنقید نہیں، بلکہ اگر کسی کو علامت یہی ہے تو علامت کے طور پر وہ چیز ذکر کی جا سکتی ہے. لیکن کسی کی عزت اتارنا مقصود ہو، کسی کی تنقید مقصود ہو، کسی کو ناٹا کہہ کر کے اس کو عزت اتارنا ہو تو یہ چیز صحیح نہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ باہم ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جو ایک کالی عورت جا رہی ہے وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، لہذا آپ دعا کیجئے کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا تو کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے تو وَلَكِ الْجَنَّةُ، تیرے لیے جنت ہے. اور اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دوں تو میں تیری عافیت کے لیے دعا کر دیتا ہوں. تب اس عورت نے سوچا کہ اگر میں صبر کروں اس بیماری پر تو کیا ہوگا، جنت ملے گی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے عافیت کے لیے تو بیماری تو بہرحال دور ہو ہی جائے گی. تو اس نے فرمایا کہ میں صبر کرتی ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جب مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میری ستر کھل جاتی ہے، کم سے کم اس چیز کے لیے میرے لیے دعا کر دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو آپ دیکھیے اس واقعے میں ہمیں پتہ یہ چلا کہ وہ عورت کس حالت میں، مرگی کی حالت میں بھی بے حیا ہونا پسند نہیں کرتی تھی. وہ اس صحابیہ کا عمل دیکھیے کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی بے حیائی کا مظاہرہ کرنا پسند نہیں کرتی تھی، کتنی حیا والی تھی. وہی حیا آج ہماری عورتوں سے ختم ہو چکی ہے. ہماری عورتیں صحت و عافیت میں ہوتی ہیں، انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی، پھر بھی بے پردہ ہوتی ہے، پھر بھی بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی باغیرت بنیں، کیونکہ آج ہمارے دلوں سے یعنی مردوں کے دلوں سے بغیرتی اتنی چھائی ہوئی ہے اس کی کوئی حد نہیں. ہمیں آج باغیرت بننے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری عورتیں بے پردہ ہو کر کے نکلے اور ہم اسے ایکسپٹ کر لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہماری بےغیرتی اور عورتوں کی بے حیائی کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں گناہ پنپ رہے ہیں اور آج ہمارے دلوں سے ایمانی حیا ختم ہو چکی ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے
آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ وہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو آج ہمیں باغیرت بننے کی ضرورت ہے، بے غیرت نہیں۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ با حیا بنے، بے حیا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ان گنت شکلیں، اتنی شکلیں موجود ہے بے حیائی کی کہ اللہ کی بنا۔ اس میں اگر میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، آج اس میڈیا کے ذریعے جس بے حیائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ کسی کے ذریعے نہیں کیا جا رہا۔ اس طرح اشتعال انگیز پیش کیے جاتے ہیں کہ انسان نہ چاہ کر کے بھی اس کا ذہن و دماغ اس طرف پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے، وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سخت وعید فرمائی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں فاحشہ، برائیاں پھیل جائے، بہت چیزیں پھیل جائے، تو دنیا و آخرت میں دونوں جہان میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری چیز عورت کا بے حیا یعنی بے پردہ ہو کر کے نکلنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المرأۃ عورہ، عورت کیا ہے؟ چھپانے کی چیز ہے، اسے مکمل طور پر چھپایا جائے گا۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے، شیطان لوگوں کی آنکھوں میں اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے یہ وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ اور یہی حکم عورتوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ اسی طرح عورتوں کا گھروں سے بے ضرورت نکلنا، ضرورت نہیں ہے مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، کچھ کام نہیں ہے، ضرورت کے بغیر نکلنا، تو اس سے بھی عورتوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَكُونُ فِي آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت العنوہن فإنہن ملعونات، کہ میری امت کے آخری دور میں، آخری زمانے میں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی، کاسیات ہوں گی، عاریات ہوں، پہنے ہوئے تو ہوں گی لیکن کیا ہوں گی؟ عاریات، ننگی ہوں گی، یعنی اتنے کم کپڑے پہنیں گے کہ ان کے اعضائے زینت جو یوں ہی نمایاں ہو جائیں گے، یا اتنے باریک اور اتنے پتلے کپڑے پہنی ہوں گی کہ وہ کپڑوں کے اندر سے جھلک رہے ہوں گے، اور اپنے بالوں کو وہ اس طرح بنائیں گی جیسے کہ بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ فرمایا العنوہن فإنہن ملعونات، تو تم ان ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو، فإنہن ملعونات، کیونکہ یہ ایسی عورتیں ہیں جن پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ تو ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ کاسیات اور عاریات نہ بنے، اس زمرے میں وہ داخل نہ ہو، بلکہ اگر ضرورت پڑے، ایک تو بغیر ضرورت نہ نکلے، اور اگر ضرورت پڑے تو ایک باحیا خاتون کا کردار پیش کرتے ہوئے باہر نکلے، باپردہ ہو کر کے نکلے۔ اسی طرح مردوں کی مشابہت عورتوں سے اور عورتوں کی مشابہت مردوں سے۔ تو آج عورتوں نے تو اتنی مشابہت اختیار کر لی ہے کہ اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو آپ پکڑ ہی نہیں پائیں گے کہ کوئی عورت چل رہی ہے، جینس پینٹ، ٹی شرٹ، بال کٹے ہوئے، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی عورت چل رہی ہو۔ تو اس مشابہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح فحش مناظر دیکھنا، خاص طور یوٹیوب، جو یوٹیوب کا زمانہ ہے، جب کوئی چیز دیکھیں فوراً یوٹیوب کھل جاتا ہے، تو یوٹیوب یا دوسری جگہ پر دوسری چیزوں میں، چاہے وہ رسائل کی صورت میں ہو یا الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں ہو، فحش مناظر کو دیکھنا، اس وجہ سے آج معاشرہ بے حیا ہو چکا ہے، ہمارے دلوں سے حیا ختم ہو چکی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ کیا فرمایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ اور اگلی کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اس طرح کے فحش مناظر کو نہ دیکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں، ہماری آنکھوں میں فطرتی حیا کے ساتھ ساتھ ایمانی حیا پیدا کر دے، ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جیے اسلام پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ ہم میں جو بھی مصیبت زدہ ہیں، جو پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو بے روزگار ہے اللہ رب العالمین ان کو روزی روٹی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے اللہ رب العالمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہم میں جو قرض دار ہے اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو دور کر دے۔ جو بیمار ہے اللہ رب العالمین انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔